بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ تقوی حاصل کرنے کا مہینہ ہے، اپنے آپ کو تقوی کی دولت سے مالا مال کرنے کا مہینہ ہے، تقوی کی مشق کرنے کا مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم پر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کس چیز کا نام ہے؟ تقوی نام ہے گناہوں سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے کا۔ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا، گناہوں سے بچنا، معصیت سے بچنا، یہی تقوی ہے۔ اب تقوی حاصل کرنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آدمی گناہوں کو جانتا ہو۔ زہر سے اسی وقت بچا جا سکتا ہے جبکہ آدمی کو پتا ہو کہ یہ زہر ہے۔ آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس میں زہر ہے یا یہ چیز زہر ہے، تو اس کے لیے زہر سے بچنا مشکل ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر گناہ سے بچنا ہے، معصیت سے اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے، تو پھر آدمی کو یہ جاننا ضروری ہے کہ شریعت کی نظر میں کون کون سے کام گناہ ہیں۔ جب اس کو معلوم ہوگا کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام گناہ ہے، تبھی تو اس سے بچے گا۔ اگر آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام گناہ ہے، یہ کام گناہ ہے، تو نہ چاہتے ہوئے بھی آدمی گناہوں میں ملوث ہو جائے گا۔ آدمی کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ گناہ کر رہا ہے، حالانکہ وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ حالانکہ اس کا ارادہ یہ ہے کہ اسے گناہ نہیں کرنا ہے، لیکن پھر گناہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو گناہوں کی فہرست معلوم نہیں ہے۔ جو وہ کام کرتا ہے اس کے بارے میں اس کو یہ علم نہیں ہے کہ یہ بھی ایک گناہ کا کام ہے۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے، سلف صالحین نے خاص کر گناہوں پر بھی مستقل کتابیں لکھی ہیں۔ جیسے امام ذہبی نے الکبائر لکھی ہے۔ امام ذہبی کی کتاب مشہور ہے الکبائر، اس میں تمام کبیرہ گناہوں کو اس میں بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی الزواجر عن اقتراف الکبائر، ان کی مشہور کتاب ہے۔ اس میں 400 سے زیادہ انہوں نے گناہوں کو بیان کیا ہے، اور قرآن میں جو اس کی وعید آئی ہے یا گناہوں پر جو احادیث میں وعید آئی ہے، ان تمام کو ساتھ میں بیان کیا ہے۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے، رمضان کو وصول کرنے کے لیے، اپنے آپ کو متقی بنانے کے لیے، گناہوں سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ ہم گناہوں کو جانیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں آپ حضرات کے سامنے کچھ گناہ بیان کروں گا تاکہ ہمارے لیے ان سے بچنا آسان ہو۔ شراب پینا، اسی طرح کوئی بھی نشہ آور چیز پینا، چوری کرنا، کسی کو قتل کرنا، جھوٹی گواہی دینا، گواہی کو چھپانا جبکہ کوئی دوسرا گواہی دینے والا نہ ہو، جھوٹی قسم کھانا، رشوت لینا، سود لینا، ناحق یتیم کا مال کھانا، کسی کا مال غصب کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، قطع رحمی کرنا یعنی کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جھوٹ منسوب کرنا یعنی کہ جھوٹی حدیث بیان کرنا، ناپ تول میں کمی کرنا، فرائض چھوڑنا، سستی کی وجہ سے جماعت ترک کرنا، کسی مسلمان کو نقصان پہنچانا، کسی صحابی کو برا کہنا، کسی ظالم کے پاس کسی کی چغل خوری کرنا، قدرت کے باوجود امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہ کرنا، جادو سیکھنا اور سکھانا یا اس پر عمل کرنا، قرآن یاد کر کے بھول جانا، کسی جاندار کو آگ میں جلانا۔ ہاں، کسی زہریلے جانور سے بچنے کا کوئی دوسرا راستہ نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا، اللہ کے عذاب سے بے خوف ہونا، مرے ہوئے جانور کا گوشت کھانا، چگل خوری کرنا، غیبت کرنا، جوا کھیلنا، مال میں فضول خرچی کرنا، گناہ کرنے میں کسی کی مدد کرنا، لوگوں کے سامنے ستر کھولنا، خودکشی کرنا، پیشاب کے قطروں سے نہ بچنا، صدقہ دے کر احسان جتلانا، تقدیر کا انکار کرنا، نجومی اور کاہن کی تصدیق کرنا، لوگوں کو نسب اور خاندان پر تانے دینا، سلوار کو ٹخنوں سے نیچے پہننا، کوئی بری رسم اور برا رواج ڈالنا،
مسلمان بھائی کی طرف تلوار یا چاقو سے مارنے کا اشارہ کرنا، لوگوں کے عیوب تلاش کرنا، کسی مسلمان کو کافر کہنا، زنا کرنا، لواطت کرنا یعنی کہ لڑکے سے خواہش پوری کرنا، بیوی سے پچھلے راستے سے شہوت پوری کرنا یا حیض کی حالت میں ہم بستری کرنا، اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا، کسی پاک دامن عورت پر تہمت لگانا، کسی دوسرے کے گھر میں جھانکنا، کسی کے گھر میں اجازت کے بغیر داخل ہونا، کسی مسلمان سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلق کرنا، جھوٹ بولنا، تکبر کرنا، عورت کا بغیر محرم کے سفر کرنا، عورت کو ایک ساتھ 2 یا 3 طلاقیں دینا، مال فروخت کرتے وقت اس کے عیب چھپانا، بچوں کو ایسے لباس پہنانا جو بالغ کے لیے ممنوع ہو، مسلمان سے بدگمانی کرنا، حسد کرنا، گانا سننا اور سنانا۔ یہ گناہوں کی فہرست مکمل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور ان گناہوں سے بچنے میں ہماری مدد فرمائے، آمین۔